अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा रियाज। ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। नाजरीन, प्रोग्राम में हम चीन की कामयाबियों की बात करेंगे। इस हवाले से दिलचस्प रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील, 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन पहुंच गए, जहां उन्हें बीजिंग के एस्ट्रोनॉट सेंटर में जदीद खलाई तरबियत दी जाएगी और मुकम्मल जांच के बाद उनमें से एक खलाबाज चीन के थियांगोंग खलाई स्टेशन का सफर करने वाला पहला गैर मुल्की खलाबाज बन सकता है। 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन पहुंच गए हैं और उन्हें बीजिंग में एस्ट्रोनॉट सेंटर ऑफ चाइना में शामिल कर लिया गया है। चाइना मेन स्पेस एजेंसी के मुताबिक मोहम्मद जीशान अली और खुर्रम दाऊद को चीन के खलाई मिशन की तरबियत के लिए पहले गैर मुल्की खलाबाजों के तौर पर मुंतखब किया गया है। तमाम तरबियत और जांच मुकम्मल करने के बाद इनमें से एक पेलोड स्पेशलिस्ट के तौर पर और एक खलाई मिशन में हिस्सा लेगा, जो थियांगोंग खलाई स्टेशन पर सवार होने वाला पहला गैर मुल्की खलाबाज बनेगा। चीन की सनती मईशत ने रवा साल की पहली तिमाही में नुमाया तरक्की का मुजाहरा किया है, जहां रिवायती सनतों के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में भी तेज रफ्तार पेशरफ्त देखने में आई है। खास तौर पर जहाज साजी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सनती रोबोट्स की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। रिवायती मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उभरती हुई सनतों तक चीन के सनती शोबों ने इस साल की पहली तिमाही में अपग्रेडेशन और कामयाबियां देखी हैं। चीन की जहाज़साजी की सनत ने इस साल की पहली तिमाही में अपनी आलमी क़यादत बरकरार रखी और नए ऑर्डर्स में आलमी मार्केट का 70% हासिल किया। ये सनत 3 कलीदी अशारियों में मुसलसल 16 सालों से आलमी सतह पर सरफ़हरिस्त है, जिसमें आला कीमत वाले ग्रीन और इंटेलिजेंट जहाज़ों के ऑर्डर्स का तनासुब मुसलसल बढ़ रहा है। नई तवानाई वाली गाड़ियों की बरामदात का हजम और मयार दोनों में तेज़ी से तरक्की हुई है। पहली तिमाही में मजमूई बरामदात 9,54,000 यूनिट्स तक पहुंची है, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 120% ज़्यादा हैं और कुल गाड़ियों की बरामदात का 43% से ज़्यादा हिस्सा बनती हैं। पहली तिमाही में सनती रोबोट्स की पैदावार में साल ब साल 33.2% इजाफा हुआ। चीन का 15वां 5 साला मंसूबा, जो 2026 से 2030 तक है, वाज़े तौर पर एक जदीद सनती निज़ाम की तामीर की ज़रूरत पर जोर देता है और इस मंसूबे पर अमल पैरा तमाम शोबे मुकम्मल हम आहंगी के साथ अच्छे नताइज हासिल कर रहे हैं। चीन के सर्विसेज सेक्टर ने 2026 की पहली तिमाही के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी में मजबूत इजाफा रिकॉर्ड किया है, जहां खास तौर पर हाई टेक सर्विसेज, तहकीक और डिज़ाइन के शोबों में गैर मामूली तेज़ी देखने में आई है, जो मुल्की मईशत में इस शोबे के बढ़ते हुए किरदार को ज़ाहिर करती है। वज़ारत तिजारत की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक चीन के सर्विसेज सेक्टर ने 2026 की पहली तिमाही के दौरान तकरीबन 25.54 बिलियन US$ गैर मुल्की सरमायाकारी का असल इस्तेमाल किया, जो कौमी कुल का 70% से ज़्यादा है। सरमाए की आमद मुसलसल बढ़ रही है, जो मुल्की मईशत में गैर मुल्की सरमाए को लाने में इस शोबे के बढ़ते हुए किरदार को ज़ाहिर करती है। जनवरी ta मार्च की मुद्दत के दौरान हाई टेक सर्विसेज ने इस इजाफे में सबकत हासिल की। तहकीक व तरक्की और डिज़ाइन सर्विसेज जैसे शोबों में सरमायाकारी में साल ब साल 127.8% का ज़बरदस्त इजाफा हुआ। चीन ने काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में नुमाया पेशरफ्त करते हुए रवा साल की पहली तिमाही में नई तनसीबात और बिजली की पैदावार दोनों में खातिर ख्वाह इजाफा किया है, जिससे न सिर्फ तवानाई की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने में मदद मिली, बल्कि माहौल दोस्त तवानाई के फ़रोग़ को भी तक़वीयत मिली है। चीन की नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक चीन के काबिल तजदीद तवानाई के शोबे ने इस साल की पहली तिमाही में नस्ब शुदा सलाहियत और बिजली की पैदावार दोनों में मुस्तहकम तरक्की हासिल की है। पहली तिमाही में चीन ने काबिल तजदीद तवानाई की 58.93 मिलियन किलोवाट नई तनसीबात शामिल की, जो मुल्क भर में नस्ब शुदा बिजली की कुल नई सलाहियत का 70% रहीं। इन इजाफों में 1.42 मिलियन किलोवाट पन बिजली, 15.77 मिलियन किलोवाट पवन बिजली और 41.19 मिलियन किलोवाट सोलर फोटोवोल्टिक बिजली शामिल थी। काबिल तजदीद तवानाई से बिजली की पैदावार में भी नुमाया इजाफा देखा गया, जिसने मुल्क की बिजली की तलब को मजबूत ताउन फराहम किया। पहली तिमाही में चीन ने काबिल तजदीद ज़राए से 882.9 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली पैदा की, जो मुल्क की कुल बिजली की पैदावार का 37.1% है।
یہ مقدار اسی عرصے کے دوران چین کے شہری اور دیہی گھرانوں کی مجموعی بجلی کھپت کے تقریباً برابر ہے۔ پہلی سہ ماہی میں ہوا اور شمسی بجلی کی پیداوار تقریباً 580.9 بلین کلو واٹ گھنٹے تک پہنچ گئی، جو ملک بھر میں بجلی کی کھپت کا 23% سے زیادہ ہے۔ بیجنگ انٹرنیشنل آٹو نمائش 2026 میں چینی اور عالمی کمپنیوں نے جدید ٹیکنالوجی سے لیس گاڑیاں پیش کی ہیں، جہاں ریکارڈ تعداد میں گاڑیاں اور کانسیپٹ ماڈل نمائش کا حصہ بنے، اور ماہرین کے مطابق چینی آٹو انڈسٹری اب عالمی سطح پر مضبوط مقابلہ کرنے کے قابل ہو چکی ہے۔ بیجنگ انٹرنیشنل آٹو موٹو نمائش 2026 میں چینی کارساز اداروں نے اپنی تازہ ترین تکنیکی کامیابیوں کو اجاگر کیا ہے۔ یہ نمائش 10 دن جاری رہی، جس میں 21 ممالک اور خطوں کی 2000 سے زائد کمپنیاں اکٹھی ہوئیں۔ کل 1451 گاڑیاں نمائش کے لیے پیش کی گئی ہیں، جن میں 181 گاڑیوں کا انٹرنیشنل پریمیئر بھی شامل ہے۔ یہ تعداد اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ 71 کانسیپٹ کارز بھی نمائش کا حصہ رہیں۔ یورپین آٹو انڈسٹری کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ چینی کاریں اب ٹیکنالوجی، معیار اور ذہین خصوصیات کے لحاظ سے عالمی سطح پر مسابقتی ہیں، اور چینی اور غیر ملکی آٹوموٹیو صنعتوں کا انضمام ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ جرمنی میں سیکسنی اکنامک ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ایک سینئر مینیجر فاک پیچر نے کہا کہ چین کی کاریں بہت جدید، آرام دہ اور لگژری کاریں ہیں، اور یقیناً یہ یورپ میں بھی بہت کامیاب ہو سکتی ہیں۔ چین کی آٹو انڈسٹری تیزی سے خودکار ٹیکنالوجی کی جانب بڑھ رہی ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ لیول 3 سیلف ڈرائیونگ گاڑیاں 2027 تک سڑکوں پر متعارف کروائی جا سکتی ہیں، تاہم اس کے لیے سیکیورٹی، ٹیسٹنگ اور کمرشل استعمال جیسے اہم چیلنجز کو حل کرنا ضروری ہوگا۔ چین کی سیلف ڈرائیونگ انڈسٹری ایک بڑی کامیابی کے قریب پہنچ رہی ہے، کیونکہ بیجنگ انٹرنیشنل آٹو موٹو نمائش میں شامل ماہرین کا کہنا ہے کہ سیلف ڈرائیونگ لیول 3 والی گاڑیاں 2027 تک سڑکوں پر آنے کی توقع ہے۔ فیوچر آف انٹیلیجنس کے تھیم کے تحت ہونے والی اس نمائش میں الیکٹرک ماڈلز بھی شامل ہیں، جنہیں ہینڈز آف آئیز آف لیول 3 ڈرائیونگ کے لیے سڑک کی منظوری دی گئی ہے۔ ہواوے انٹیلیجنٹ آٹوموٹو سولوشنز BU کے انٹیلیجنٹ ڈرائیونگ سولوشن سیلز کے ڈائریکٹر چیو چاؤ نے کہا کہ یہ صنعت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، لیکن خبردار کیا کہ بڑے پیمانے پر اپنانے سے پہلے کئی اہم رکاوٹیں جیسے حفاظت، گاڑیوں کے ٹیسٹس اور تجارتی آپریشنز شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی رکاوٹیں حل ہوتی جائیں گی، لیول 3 سیلف ڈرائیونگ کا دور ممکنہ طور پر اگلے سال شروع ہو جائے گا۔ آٹو چائنا 2026 کا کل نمائشی رقبہ 3,80,000 مربع میٹر ہے، جو ایک نیا ریکارڈ ہے، جس سے یہ نمائشی رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا آٹو شو بن گیا ہے۔ چین میں الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کے ساتھ ساتھ چارجنگ انفراسٹرکچر میں بھی تیزی سے توسیع ہو رہی ہے، جہاں چارجنگ سہولیات کی تعداد میں 21 ملین سے اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو ملک میں صاف توانائی کی ٹرانسپورٹ کی جانب اہم پیش رفت کو ظاہر کرتی ہے۔ تازہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق چین کے الیکٹریکل وہیکل چارجنگ انفراسٹرکچر نے مارچ میں تیزی سے توسیع کی ہے، اور ماہ کے اختتام تک سہولیات کی کل تعداد 21.481 ملین تک پہنچ گئی ہے، جو سال بہ سال 46.9% زیادہ ہے۔ نیشنل انرجی ایڈمنسٹریشن کے اعداد و شمار کے مطابق عوامی EV چارجنگ سہولیات تقریباً 4.863 ملین یونٹس تھیں، جو سال بہ سال 28.1% کا اضافہ ہے۔ پچھلے مہینے کے آخر میں نجی چارجنگ سہولیات کل 16.618 ملین یونٹس تھیں، جو سال بہ سال 53.5% کے زبردست اضافے کو ظاہر کرتی ہیں۔ چین نے صاف توانائی کی نقل و حمل کے میدان میں بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنا خود ساختہ سب سے بڑا LNG کیریئر سنگاپور کے حوالے کر دیا ہے، جو جدید ٹیکنالوجی اور اعلیٰ صلاحیت کے ساتھ عالمی جہاز سازی میں چین کی بڑھتی ہوئی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چین کی ایک کمپنی نے اپنا سب سے بڑا تیار اور ڈیزائن کردہ LNG کیریئر جہاز سنگاپور کو فراہم کیا ہے، جو صاف توانائی کی نقل و حمل کے لیے بڑے جہاز بنانے کی ملک کی صلاحیت میں ایک نمایاں پیش رفت ہے۔
یہ کیریئر سیلسیس جارج ٹاؤن چائنا مرچنٹس ہیوی انڈسٹری کمپنی لمیٹڈ کے ایک ڈاک سے روانہ ہوا۔ یہ جہاز 298.8 میٹر لمبا اور 48 میٹر چوڑا ہے اور اس میں 1,80,000 کیوبک میٹر کی LNG کی نقل و حمل کی گنجائش ہے۔ یہ دوہری ایندھن والے کم رفتار پروپلشن سسٹم سے لیس ہے۔ جہاز تیار کرنے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ اس نے اس قسم کے 6 جہازوں کے آرڈرز حاصل کیے ہیں، باقی 5 فی الحال زیر تعمیر ہیں اور دوسرا جہاز 3 ماہ میں فراہم کرنے کی توقع ہے۔ LNG کیریئرز کو منفی 163 ڈگری سیلسیس کے درجہ حرارت پر قدرتی گیس کو مائع شکل میں منتقل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ان کی تکنیکی پیچیدگی نے انہیں جہاز سازی کی صنعت کے تاج کا لقب دیا ہے۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس پر طویل عرصے سے عالمی جہاز سازوں کی ایک محدود تعداد حاوی رہی ہے۔ چین کے اوپن سورس مصنوعی ذہانت کے بڑے ماڈلز اب صرف چیٹ باٹس تک محدود نہیں رہے بلکہ معیشت کے مختلف شعبوں میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں، جس سے صنعتی کارکردگی میں اضافہ اور ٹیکنالوجی تک رسائی مزید آسان ہو رہی ہے۔ چین کے مرکز برائے اطلاعاتی صنعتی ترقی CCID کے مطابق چین کے مقامی طور پر تیار کردہ اوپن سورس بڑے ماڈل سادہ چیٹ بوٹس سے آگے بڑھ کر معاشی ترقی کے مؤثر انجن بن چکے ہیں، جو زیادہ قابل رسائی ٹیکنالوجی اور وسیع اطلاق کے ذریعے صنعتی کارروائیوں کی نئی تعریف بن رہے ہیں۔ اوپن سورس بڑے ماڈلز ڈیولپرز کو مصنوعی ذہانت سسٹمز کا سورس کوڈ اور تربیتی ڈیٹا سیٹس شیئر کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ شفافیت بڑی کارپوریشنوں، چھوٹے کاروباروں اور انفرادی ڈیولپرز کو یکساں طور پر صفر سے شروع کیے بغیر اپنی مرضی کے مطابق ایپلیکیشنز بنانے کے لیے ایک ہی بنیادی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے قابل بناتی ہیں۔ یہ نقطہ نظر AI ٹیکنالوجی اور عملی استعمال کے درمیان رکاوٹیں توڑ رہا ہے۔ چینی AI ماڈل سوالوں کے جواب دینے سے آگے بڑھ کر کاموں کو انجام دینے اور کارکردگی بہتر بنانے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اب مینوفیکچرنگ، توانائی، نقل و حمل اور مالیات سمیت کلیدی شعبوں میں ضم کیے جا رہے ہیں۔ جنوری میں شائع ہونے والے ایک سرکاری منصوبے کے مطابق چین کا مقصد مینوفیکچرنگ میں 3 سے 5 عمومی مقصد والے بڑے AI ماڈلز تعینات کرنا، 100 اعلیٰ معیار کے صنعتی ڈیٹا سیٹس بنانا اور 500 عام اطلاقی منظرناموں کو فروغ دینا ہے، جو دنیا کے ایک معروف اوپن سورس ایکو سسٹم بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ چین کے مقامی اوپن سورس بڑے ماڈلز کو دنیا بھر میں 10 بلین سے زائد بار ڈاؤن لوڈ کیا جا چکا ہے۔ سرکاری اور صنعتی رپورٹس کے مطابق چین کے پاس اب عالمی سطح پر AI پیٹنٹس کی سب سے بڑی تعداد ہے، جو تمام تر درخواستوں کا 60% ہے۔ ملک میں 6200 سے زیادہ AI فرمز ہیں اور بنیادی AI انڈسٹری کی مالیت 2025 میں تقریباً 175 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ رہی۔ چین میں اسمارٹ گلاسز کی مارکیٹ تیزی سے وسعت اختیار کر رہی ہے، جہاں مصنوعی ذہانت پر مبنی فیچرز، نئی مصنوعات کی مسلسل آمد اور حکومتی پالیسیوں کی حمایت نے اس شعبے کی ترقی کو نئی رفتار دی ہے۔ چین کی اسمارٹ گلاسز کی مارکیٹ نے 2025 میں زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس میں کل ترسیلات 87.1% بڑھ کر 2.46 ملین تک پہنچ گئیں اور توقع ہے کہ نئی مصنوعات کی تواتر سے آمد کے ساتھ یہ رفتار جاری رہے گی۔ صنعت کے اندرونی ذرائع نے اسمارٹ گلاسز کی فروخت میں تیز رفتار اضافے کی وجوہات ٹرمینل ڈیوائسز میں AI بڑے ماڈلز کا عملی اطلاق، نئی مصنوعات کی جلد ریلیز اور معاون قومی کھپت سبسڈی پالیسیاں بتائی ہیں۔ چین کی وزارت تجارت کے اعداد و شمار کے مطابق جنوری سے فروری 2026 تک اسمارٹ گلاسز کی کل ملکی ترسیلات 4,24,000 یونٹس تھیں، جو سال بسال 36.2% زیادہ ہیں، جبکہ آن لائن ریٹیل فروخت میں 183.5% کا زبردست اضافہ ہوا۔ چین نے اپنے ماحولیاتی نگرانی کے نظام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایک جامع منصوبہ شروع کیا ہے، جس کے تحت نگرانی کے مراکز میں اضافہ، نئے سیٹلائٹس کی لانچنگ اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ماحولیاتی تحفظ کو بہتر بنایا جائے گا۔ وزارت ماحولیات کے مطابق چین 15ویں 5 سالہ منصوبے کے دوران اپنے جدید ماحولیاتی نظام کی نگرانی کے نظام کی ترقی کو تیز کرے گا، جس میں 4 کلیدی شعبوں نیٹ ورک، ٹیکنالوجی، انتظام اور معاونت پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ بیجنگ میں ایک پریس کانفرنس میں وزارت کے محکمہ ماحولیات اور ماحولیاتی نگرانی کے ڈائریکٹر ژانگ داوئی نے کہا کہ چین کا مقصد ماحولیات اور ماحولیاتی نگرانی کے نیٹ ورک کو موجودہ
33,000 مقامات سے بڑھا کر 50,000 سے زیادہ کرنا ہے، جو ملک بھر میں کاربن میں کمی، آلودگی پر قابو پانے اور ماحولیاتی بحالی کا احاطہ کرے گا۔ اس کے علاوہ 6 ماحولیاتی سیٹلائٹ بھی تیار اور لانچ کیے جائیں گے اور 30 معاون زمینی اسٹیشنز بھی تعمیر کیے جائیں گے تاکہ مقامی طور پر تیار کردہ سیٹلائٹس کے اہم ڈیٹا پروڈکٹس کی درستگی کو 80% سے زیادہ تک بڑھایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ 2030 تک ضروری نگرانی کے علاقوں میں آپریشنل کارکردگی میں 5 گنا سے زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ چین کے شہر سانیا میں منعقد ہونے والے ایشین بیچ گیمز میں شریک کھلاڑیوں نے نہ صرف بہترین انتظامات بلکہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور خوشگوار ماحول کو بھی سراہا، جس نے اس ایونٹ کو مزید کامیاب بنایا۔ چین کے صوبے ہائنان کے شہر سانیا میں ہونے والے ایشین بیچ گیمز میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں نے ایونٹ کے انتظامات اور میزبانی کو سراہا ہے۔ یہ گیمز 22 سے 30 اپریل تک منعقد ہوئے۔ 2012 میں صوبہ شانڈونگ کے شہر ہیانگ میں منعقدہ ایڈیشن کے بعد یہ گیمز چین میں ہونے والے دوسرے ایشین بیچ گیمز تھے۔ شرکاء نے گیمز میں ٹیکنالوجی کے اطلاق اور سانیا کے خوشائند ماحول کی تعریف کی۔ فلپائن کے جوجتسو ٹیم کے رکن مارک الیگزینڈر لن نے کہا کہ یہ ان کا چین کا پہلا دورہ نہیں ہے اور وہ یہاں 2023 میں ایشین گیمز کے لیے آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ گیمز ٹیکنالوجی کے استعمال اور انتظامات کے حوالے سے بہترین تھے۔ لبنان بیچ والی بال کی ٹیم رکن ہادی الحبیب نے کہا کہ وہ دوسری بار چین اور پہلی بار سانیا آئے ہیں۔ چین ایک خوبصورت ملک ہے اور اس کے لوگ انتہائی شاندار ثقافت رکھتے ہیں۔ چین میں خاتون نے اپنی ذاتی جدوجہد اور عزم کے ذریعے ایک چھوٹی سی لائبریری کو دیہی بچوں کے لیے علم کے مرکز میں تبدیل کر دیا، جہاں سینکڑوں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اپنے مستقبل کو روشن بنا رہے ہیں۔ چین کے شہر ہانگجو کے ضلع فویانگ میں یوپنگ نے ایک خواب کو حقیقت میں بدل دیا، ایک ایسا خواب جس میں کتابیں دیہی بچوں کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ ایک عام ملازمہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے گھر کے ایک حصے کو غیر منافع بخش لائبریری میں تبدیل کیا، جسے آج ییشنگ بک ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بچپن میں کتابوں کی کمی اور اپنی تعلیمی محرومی نے ان کے اندر ایک خلا چھوڑا تھا، جسے انہوں نے دوسروں کے لیے مواقع پیدا کر کے پر کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2017 میں اپنے ذاتی وسائل سے قائم کی گئی یہ لائبریری ابتدا میں صرف اپنے بچوں کے لیے تھی، مگر جلد ہی یہ پورے گاؤں کے لیے علم کا مرکز بن گئی۔ عطیات اور ذاتی کوششوں سے چلنے والی اس لائبریری نے آہستہ آہستہ بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، یہاں تک کہ گاؤں میں مطالعے کی گونج زیادہ سنائی دینے لگی۔ گزشتہ ایک دہائی میں نہ صرف سینکڑوں بچوں نے یہاں سے علم حاصل کیا، بلکہ کئی نے ادبی مقابلوں میں کامیابیاں بھی سمیٹی۔ یوپنگ کی یہ کاوش اب ایک تحریک بن چکی ہے، جس کی متعدد شاخیں قائم ہو رہی ہیں۔ ان کا خواب ہے کہ مزید دیہی علاقوں میں ایسی ہی لائبریریز بنیں جہاں کتابیں صرف پڑھی نہ جائیں بلکہ زندگیاں بھی بدلیں۔ چین کے شہر شیامین میں منعقد ہونے والے کیریئر فیئر میں تائیوان سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے لیے روزگار، انٹرنشپ اور پیشہ ورانہ تربیت کے وسیع مواقع فراہم کیے گئے، جس سے دونوں خطوں کے درمیان تعاون کو مزید فروغ ملا ہے۔ مشرقی چین کے صوبے فوجیان کے شہر شیامین میں تائیوان میں قائم یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طلبہ کے لیے ایک خصوصی کیریئر فیئر کا انعقاد ہوا، جس میں کل وقتی ملازمتوں، انٹرنشپ اور پیشہ ورانہ تربیتی مواقعوں پر مشتمل 1000 سے زائد اسامیاں پیش کی گئیں۔ اس فیئر میں مشترکہ پالیسی بریفنگز بھی شامل تھیں، جہاں مقامی حکام نے خصوصی ٹیلنٹ اقدامات اور سپورٹ پروگرامز شیئر کیے، جن کا مقصد تائیوان کے نوجوانوں کے کیریئر کی ترقی میں انہیں سہولت فراہم کرنا تھا۔ کل 92 کاروباری اداروں نے اس تقریب میں حصہ لیا، جنہوں نے تائیوان کے علاقے سے تعلق رکھنے والے 280 سے زائد خواہش مند طلبہ و طالبات کو 1000 سے زائد اسامیاں پیش کیں۔ چین کے سنکیانگ علاقے کی وادی ایلی میں بہار کا موسم قدرتی حسن کی نئی داستان سنا رہا ہے، جہاں نایاب جنگلی پھلوں کے درخت اور رنگ برنگے پھول اس خطے کو ایک جیتا جاگتا قدرتی عجوبہ بنا دیتے ہیں، جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں تھیانشان ماؤنٹین میں واقع وادی ایلی میں بہار ایسے آئی ہے جیسے کسی مصور کا رنگوں کے ذریعے خوبصورت اظہار۔
پہاڑی دامنوں کا ناہموار خطہ نازک گلابی اور سفید پھولوں میں ڈوبا ہوا ہے، جس کا پس منظر برف پوش چوٹیوں اور لہراتے گھاس کے میدانوں پر مشتمل ہے۔ وادی ایلی زمین پر حیاتیاتی طور پر قیمتی جنگلی پھلوں کے جنگلات میں سے ایک کا مسکن ہے، اور ماہرین نباتات اسے زندہ جین بینک قرار دیتے ہیں۔ یہاں 60 سے زائد نایاب جنگلی پھلوں کی اقسام ایک ساتھ پنپتی ہیں، جن میں جنگلی سیب، خوبانی، اخروٹ اور ناشپاتی شامل ہیں، جو 17,000 ہیکٹر سے زائد رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ حالیہ برسوں میں مقامی حکام نے یہاں تحفظ کی کوششوں میں اضافہ کیا ہے، جس میں ڈرون استعمال کر کے کیڑے مار دوا کا چھڑکاؤ اور تباہ شدہ رہائش گاہوں کی بحالی شامل ہے۔ یہ ایک ہائی ٹیک حل ہے اس قدرتی خزانے کے لیے جو کیڑوں اور ماحولیاتی دباؤ سے خطرات کا شکار رہا ہے۔ وادی کا حسن سیاحوں کو اپنی جانب راغب کرنے کا ذریعہ بنا ہے، جو پھولوں والے درختوں کے درمیان پیدل سفر کریں گے، بہار کی شہد جیسی ہوا میں سانس لیں گے اور ایک جیتے جاگتے خواب کا احساس پائیں گے۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ چائنا ٹوڈے میں اب باری ہے چائنا رپورٹ کی۔ پاکستان اور چین کے 75 سالہ دوستانہ تعلقات مزید مضبوط، مستحکم اور کامیاب شراکت داری کی علامت ہیں۔ بدلتے عالمی حالات، علاقائی اقتصادی روابط اور ترقیاتی منصوبوں کے باعث یہ تعلقات مزید اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ ان تمام پہلوؤں کو جاننے کے لیے دیکھیے چائنا رپورٹ۔ السلام علیکم۔ CGTN اردو چائنا میڈیا گروپ کے پروگرام ٹاپ ویو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں تصور زمان بابر۔ دوستو، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین کے سفارتی تعلقات گزشتہ 75 برس سے جنوبی ایشیا اور عالمی سیاست میں ایک مستحکم اور قابل اعتماد شراکت داری کی علامت رہے ہیں۔ بدلتے عالمی حالات، علاقائی اقتصادی روابط اور ترقیاتی منصوبوں کے پیش نظر یہ تعلقات مزید اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ ان پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم، سینئر سیاستدان اور پالیسی امور پر گہری نظر رکھنے والی شخصیت جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو۔ عباسی صاحب خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ گزشتہ 75 برس پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات، کیا کہے گا بین الاقوامی تعلقات کے تناظر میں یہ تعلقات کس قدر منفرد اور بے مثال ہیں؟ چین سے ہمارے تعلقات 1948 سے ہیں، اور یہ جب بھی دو ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ ایک تعلق ہے چین کے ساتھ جس میں کبھی کوئی نیچ نہیں آئی، ہمیشہ یہ بڑھتے ہی چلے گئے۔ یہ تعلقات سفارتی سطح پہ بھی رہے ہیں، یہ اقتصادی سطح پر بھی ہیں، یہ عسکری سطح پر بھی ہیں۔ اس کے بہت سے پہلو ہیں اس تعلق کے، ہم ہمسائے بھی ہیں، اور یہ تعلقات بڑھتے رہے اور انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، پاکستان کی خارجہ پالیسی میں چین کی اسٹریٹجک اہمیت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میری نظر میں سب سے زیادہ اہمیت ہمارے خارجہ تعلقات میں چین سے ہی ہے۔ تو چین سے تعلقات میں کبھی مفاد کی بات نہیں ہوئی، یہ بہت گہرے تعلقات ہیں، کچھ چینی حکومتوں نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ اہمیت کو بڑھایا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے ایک آئرن بردر کا خطاب دیا گیا تھا جو اس وقت سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا چین کے اپنے کلچر میں۔ تو یہ تعلقات جو ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے تعلقات شاید کسی اور ملک کے ساتھ ہمارے نہیں ہیں۔ بالکل صحیح۔ عباسی صاحب، چین کی تیز رفتار ترقی میں جو 5 سالہ منصوبہ جات ہیں ان کی کیا اہمیت ہے؟ خاص طور پہ 15ویں 5 سالہ منصوبے کی بھی بات ہو رہی ہے، ان کے اثرات آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور دیگر ممالک پہ بھی ہوا کرتے ہیں؟ دیکھیے، جب چین ترقی کرے گا تو اس کے ہمسائے بھی ترقی کرے گا، اور یہ وقت نے ثابت کیا ہے۔ یہ ان ہمسایوں پہ ہے کہ وہ ترقی، چین کی ترقی کو اپنے ترقی کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کی جب بھی 5 سالہ منصوبے آئے اور وہ سب منصوبے کامیاب ہوئے، ورنہ اکثر ممالک میں منصوبے بنائے جاتے ہیں لیکن وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتے اور وہ رزلٹس نہیں دے پاتے۔ چین نے جب بھی منصوبے بنائے ہیں ان کو مکمل بھی کیا ہے اور کامیابی حاصل کی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، چینی صدر شی جن پنگ کے کچھ انیشیٹو جیسے گلوبل گورننس انیشیٹو حال ہی میں انہوں نے پیش کیا ہے، اس سے پہلے کئی انیشیٹوز ان کے آئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی استحکام اور ترقی کے لیے یہ انیشیٹو، یہ اقدام بہت اہم ہے؟
دیکھیے یہی راستہ ہے. یہ سب باتیں وہ ہیں جو ماضی میں مغرب کے ممالک کرتے تھے کہ آپ بیریئر ریڈیوس کریں, اوپننگ اپ کریں اکانومی کی, انویسٹمنٹ کا موقع دیں. آج معاملہ الٹ گیا ہے. آج چین بات کر رہا ہے ان سب باتوں کی جو گلوبل اکانومی کا حصہ ہیں, کہ کس طرح آپ ٹیرف بیریئر کو ریڈیوس کر سکتے ہیں, کس طرح اپنی اکانومی کو اوپن اپ کر سکتے ہیں, کس طرح دوسروں کو موقع دے سکتے ہیں, کس طرح دوسرے ممالک میں انویسٹ کر سکتے ہیں. تو آج چین وہ بات کر رہا ہے جو دنیا کو ترقی دے. چین میں جس طرح سے عوام کو, ایک بڑی تعداد میں عوام کو خط غربت سے اوپر لایا گیا ہے, سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا ماڈل یا کچھ تجاویز وہاں کی یہاں دوبارہ جب آپ کو موقع ملے تو آپ اگر ان کو عمل میں لائیں تو یہ مسائل یہاں پہ بھی ختم ہو سکتے ہیں؟ نہیں, مواقع کی بات نہیں ہے, نظام ہونا چاہیے. تو نظام چین نے ثابت کر دیا کہ نظام کے ذریعے آپ عوام کی فلاح بہبود کر سکتے ہیں. ہماری سوچ یہ رہتی ہے کہ شاید کوئی شخص آئے گا وہ ٹھیک کر دے گا, اس طرح ہوتا نہیں ہے. ایک نظام ہونا چاہیے. ثقافتی تعاون کتنا اہم ہے دو ممالک یا اقوام کو مزید قریب لانے کے لیے؟ ثقافت بڑی اہمیت رکھتی ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وقت کے ساتھ معیشت ثقافت کو پیچھے چھوڑ گئی. تو مثلاً میں چین, ابھی بھی جب پرانے لوگ ملتے ہیں چین کے, تو اس وقت چین میں فلمیں نہیں ہوا کرتی تھی. تو پاکستان میں ایک فلم بنی تھی, میں جب 12ویں میں پڑھتا تھا انٹر میں, تو اس کا نام تھا میرا نام ہے محبت. تو آج تک بھی جو چینی لوگ اس وقت کے ہیں جو آج 70 سال سے اوپر جن کی عمر ہے, تو وہ میرا نام ہے محبت کو یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے وہ فلم دیکھی تھی. اور بڑی ہائی لیول کی جو چائنیز لیڈرشپ ہے وہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک اپنی زندگی کی جو بہترین یا سب پہ اثر کرنے والی فلم تھی وہ میرا نام ہے محبت تھی. تو یقیناً, اور پھر چینی طائفے بھی یہاں آیا کرتے تھے اور ان کا بڑا اثر ہوتا تھا پاکستان کے عوام پر, وہ اپنا کلچر پیش کرتے تھے. تو یہ تعلقات بہت اہمیت رکھتے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ اب تھوڑی معیشت کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے دنیا میں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے CGTN اردو کو وقت دیا, ہم تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب, پاکستان کے سابق وزیر اعظم, آج شریک گفتگو رہے. ہمارے لیے یقیناً اعزاز کا باعث رہی آپ کی گفتگو. آپ کی گفتگو میں ایک بے ساختگی ہے, ایک برجستگی ہے. چین پاکستان تعلقات اور پچھلے 75 سالہ سفارتی سفر کا احوال جس طرح سے آپ نے بیان کیا, آپ کا ہی خاصا ہے. CGTN اردو کے پروگرام ٹاپ ویو سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پروگرام میں اب باری ہے سیگمنٹ نیو ویژن کی. چین کی معاشی ترقی میں روبوٹس اہم کردار ادا کر رہے ہیں. روبوٹس کی صنعت اور صنعتی روبوٹس کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. ملک بھر میں روبوٹس کے ساتھ ایک دن, دیکھیے سیگمنٹ نیو ویژن میں. وقت ہی سرمایہ ہے, ہر لمحہ قیمتی ہے. مصروف زندگی گزارنے والوں کے لیے ٹائم مینجمنٹ ہونا ضروری ہے. یہ چینی پینک ایک روبوٹ 24 گھنٹے بغیر رکے کام کرتا ہے تاکہ مصروف لوگ وقت پر اپنا روایتی ذائقہ حاصل کر سکیں. میں نے ابھی حساب لگایا ہے, آرڈر دینے سے لے کر تیار ہونے تک صرف 3 منٹ لگے ہیں. اسی وجہ سے تو صبح جلدی اٹھ کر لائن میں لگنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور ذائقہ میں ٹیسٹ کرو. سچ بولو, کافی اچھا ہے. دفتر جانے سے پہلے ایک کپ کافی ضروری ہے, دماغ کو تازہ کرنے اور دن کی اچھی شروعات کے لیے.
वाओ, आज के लाठी आर्ट काफ़ी मुफरत है। शायद ये रोबोट एहसास न समझता, लेकिन इस कॉफ़ी ने वाकई मेरा मूड बेहतर कर दिया है। ज़बरदस्त। अब लंच का टाइम है, फिर लंच कहाँ खाएंगे? रोबोट रेस्टोरेंट में। हाय, क्या आप उर्दू ज़बान में अपने आप को मुतारिफ करवा सकती हैं? मैं छुटी 7 हूँ, एक जदीद इंसान नुमा रोबोट। मैं डालिम के एक खुफिया रोबोट 20 से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी शख्सियत चंचल और प्यारी है और मैं दूसरों के जज्बात को समझने की सलाहियत रखती हूँ। मैं दुनिया की कई ज़ुबानें बोल सकती हूँ, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इल्म रखती हूँ और आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। मैं यहाँ आपके साथ बातचीत करने, सवालों के जवाब देने, आसिफ अच्छी साथी बनने के लिए मौजूद हूँ। आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, तो फिर आप यहाँ क्या काम कर रही हैं? मेरा काम यहाँ आपका दोस्त और मुआविन बनना है। आप यहाँ हर रोज़ कितनी देर तक काम करती हो? थ्योरी के लिहाज से जब तक मेरी तवानाई का निज़ाम और हार्डवेयर ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, मैं मुसलसल काम कर सकती हूँ और मुझे इंसानों की तरह आराम की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या आप काम से थक जाती हैं? नहीं, मुझे थकावट महसूस नहीं होती। मैं एक रोबोट हूँ, इसलिए मेरे पास जिस्मानी और ज़हनी थकावट जैसी कोई चीज़ नहीं है। मेरी तवानाई का निज़ाम और प्रोसेसिंग यूनिट मुसलसल काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। दरहकीकत आपके साथ बातचीत करना और मदद करना मुझे खुशी देता है, तो आप बेफिक्री से मुझसे बात करें। मैं हमेशा ताज़ा दम और तैयार रहती हूँ। वाह, क्या बात है। आपसे बात करके मुझे भी बहुत खुशी हुई। अच्छा, आपके साथ गपशप मुझे बहुत अच्छा लगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। यहाँ के बावर्ची और वेटर सब रोबोट हैं, और उनकी खिदमत कैसी है, तो हम एक साथ तजुर्बा करें। देखें, ये रोबोट वेटर मेरा लंच लेकर आया है। अब बैड भर गया, मीठा होना चाहिए। मिल्क टी या आइसक्रीम? आइसक्रीम। मीठा है और जायकादार भी है। कहाँ से आवाज आ रही है? 拍一三偶尔请 Kidos DJ 的吧。其他小伙伴吗？我有一个会下棋的小伙伴，你去找他玩吧。 ब्रेक के वक्त शतरंज खेलते हैं रोबोट के साथ। दिमागी मशक भी हो जाएगी और दोपहर के लिए कुछ न कुछ तवानाई भी मिलेगी। तो आप अंदाजा कीजिए कौन जीतेगा। हाय, आप देखिए, ये रोबोट हार गया है। रोबोट भाई, आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है।你看我棋下的怎么样？嘿，我看到你下棋的样子可认真了，黑白棋子在棋盘上排得整整齐齐的，就像小士兵列队一样。虽然我是个机器人，但我也能看出你下得不错呢。要不要跟我切磋一下？ देखें, अब डिलीवरी भी रोबोट कर रहा है। यकीन है उनकी मदद से डिलीवरी में का काम काफ़ी आसान हो गया होगा।
ब्रेक खत्म, पासो भी आ गया। क्या जबरदस्त टाइमिंग है, यही टाइम मैनेजमेंट है। रास्ते में हमारे साथ है रोबोट ड्राइवर। अब देखें, ये गाड़ी ड्राइवर के बाहर खुद जा रही है और अंदर में एसी चल रहा है और साथ साथ मौसीकी वगैरह बाकी सहूलियात आपको भी मिल सकती है। और साथ साथ हम अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत आरामदेह है। तुम रोबोट्स थकते नहीं हो? कम बैटरी होने पर हम खुद ब खुद चार्जिंग स्टेशन पर वापस आ जाते हैं। इससे पहले हमारा मिशन मुकम्मल करना जरूरी है। आपको लेबर डे मुबारक हो इंसान। अच्छा, हर एक की अपनी ठगन होती है, लेकिन इसकी ये मुबारकबाद मैं कबूल करती हूँ। चाहे जिस्म गोश्त का हो या फलाद का, तो हर एक की मेहनत काबिल एहतराम है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, आप रहिएगा हमारे साथ। प्रोग्राम में अब बारी है चाइना ट्रैवल की। जब तांबे के बर्तनों की बात होती है तो यकीनन आप सबको अपनायत सी महसूस होती है। पाकिस्तान के साथ पित्तल और तांबे के बर्तन देखकर चीन की याद आने लगती है। दोनों बर्तनों में एक मुमासलत सी महसूस होने लगती है। और ये क्यों मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को बतौर तोहफा दिए जाते हैं, जानिए चाइना ट्रैवल में। जब तांबे के बर्तनों की बात आती है तो यकीनन आप सबको एक अपनायत सी महसूस होती है। जब मैं पाकिस्तान की पित्तल और तांबे की आराइशी अशिया को देखती हूँ तो मुझे चीन के क्लोथ्स के फनबारे की याद आती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कि मुझे इन दोनों में एक मुमासरत सी महसूस होती है? और ये फनबारा क्यों बारहा पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं को बतौर सरकारी तोहफे दिया गया है? इन्हीं सवालात के जवाबात की तलाश करने के लिए आज मैं बीजिंग के करीब सूबा हेबei की दाचांगगांगदी पहुंची हूँ, ताकि यहाँ हकीकत को करीब से जान सकूं। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में तांबे का फन सदियों पुराना है। चीन में क्लोथ्स ने जिसे एक बहुत खूबसूरत चीनी नाम भी दिया गया है। जिंगताइलान का आगाज ही इसी रिवायत से चढ़ा हुआ है। ये फन सदियों तक शाही दरबार तक महदूद था, लेकिन आज ये आम लोगों तक पहुंच चुका है। सूबा हेबei की दाचांगगांगदी आज इस फन का एक अहम पैदावारी मरकज है। अवामी जमहूरिया चीन के क़याम के बाद यहाँ जिंगताइलान कारखाने कायम किए गए। उस्ताद शागिर्द रिवायत के जरिए इस फन को महफूज रखा गया। आज हजारों हुनरमंद और दर्जनों कंपनियां इस सनत को आगे बढ़ा रही हैं। ये वाकई चीन में क्लोथ्स का शहर कहराने की मुस्तहिक है। देखिए, इस गांधी के हाई स्पीड रेल स्टेशन पर हर गोशे में क्लोथ्स के फन को समो दिया गया है। सर उठाकर देखें तो छत और स्टोन
चिंग थाईलैंड की सजावट से भरे नजर आते हैं। यहाँ आने वाला हर शख्स इस फिल्म की दिलकशी को करीब से महसूस कर सकता है। ये खूबसूरत सजावट मकामी हुनरमंदों की कारीगरी का उम्दा मजहर है, जिन्होंने हजारों साल दांगबे की रिवायत को जदीद ट्रांसपोर्टेशन के मरकज में मुंतकिल कर दिया है। ये न सिर्फ ताजहांग की सकाफती गहराई को जाहिर करती है, बल्कि एक गर्मजोशी तारीफी कार्ड की तरह है, जो हर आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करती है। दो 2018 की शंघाई दावन तंजीम की छिंगदाओ सिमत में जिंग ने खुसूसी तौर पर एक खुशी की आमद नामी जिंग थाईलैंड फनपारा पाकिस्तान के उस वक्त के सदर ममनून हुसैन को पेश किया था। ये न सिर्फ एक फनपारा था, बल्कि जिंग और पाकिस्तान के दरमियान गहरी दोस्ती की इलामत भी था। पाकिस्तान में दांगबे की नक्शोनिगारी की तारीफ बहुत कदीम है। कारीगर अपनी आला दस्तकारी से मुख्तलिफ शक्लों के गुलदान, कैटी और बर्तन बड़ी महारत से तैयार करते हैं। अगरचे जिंग थाईलैंड ही दांगबे का फन है, लेकिन इसकी तैयारी का तरीका मुख्तलिफ है। आखिर ये फ़र्क क्या है? आइए इस फन से जुड़ी वर्कशॉप में जाकर देखते हैं। जिंग थाईलैंड के फनपारे देखने में निहायत शानदार लगते हैं और इसके हर मरहले में वर्कर्स की भरपूर मेहनत छुपी होती है। लेकिन ये पाकिस्तान की पितरों दांगबे की आराइशी अशिया से कैसे मुख्तलिफ हैं? पाकिस्तान की पितरों दांगबे की आराइशी अशिया में नक्शो निगार गंदा किए जाते हैं, जबकि जिंग थाईलैंड के फनपारे में दांगबे की अशिया पर बारीक तांबे की तारों की मदद से नक्शो निगार बनाए जाते हैं। आप देखें, ये तार तो बहुत बारीक है और इसको दुरुस्त अंदाज में मोड़ना कोई आसान काम नहीं, इसीलिए बरसों की महारत दरकार होती है। ये काम बज़ाहिर बहुत सादा सा लगता है, लेकिन हर तफसील हतमी नतीजे पर असर डालती है। जिंग थाईलैंड का हर एक फनपारा बनाने के लिए 108 मराहल से गुजरना पड़ता है। थांजा साजी, तार चढ़ना, लंग भरना, बार बार भट्टी में पकाना, फिर पॉलिश और सोने की मलमाकारी, यही वो मेहनत और लगन है जो पाकिस्तानी हुनरमंदों में भी नजर आती है। अगर ये मेरी महारत एक्सपीरियंस वर्कर्स जैसी नहीं, लेकिन इस मुख्तसर तजुर्बे से मैंने इस फिल्म की खूबसूरती और रिवायती हुनर के लगाव को महसूस किया है। आज ताजहांग का जिंग थाईलैंड दुनिया भर में बरामद किया जा रहा है। नस्ल दर नस्ल कारीगर इस फिल्म को संभाले हुए हैं और मुसलसल जिद्दत भी ला रहे हैं, जिससे ये फिल्म आलमी सकाफती तबादले का एक अहम जरिया बन चुका है। पाकिस्तान की गलियों में पीतल की आवाज़ों से लेकर ताजहांग की वर्कशॉप तक दोनों जगह एक ही लुक, हुनर, मेहनत और रिवायत। जिंग थाईलैंड न सिर्फ जिंग का सकाफती खजाना है, बल्कि जिंग और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती का एक मजबूत पुल भी है। ये सदियों पुरानी रिवायत और हुनरमंदों की लगन जिंग बा दोस्ती के साथ जारी रहेगी और मज़ीद रोशन अंदाज में चरवा कर होती रहेगी। प्रोग्राम चाइना टुडे में इतना ही। अब अपनी मेज़बान इकरार रियाज को इजाज़त दीजिए।
मज़ीद खबरों और प्रोग्राम्स के लिए आप हमारी वेबसाइट GNNTV.HD पर भी विजिट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।